سننے والوں کو میرا آداب۔ آج کا میرا موضوع بلوچ قومی تحریک میں موجود بحران۔ بلوچ قومی تحریک مختلف بحرانوں کا شکار ہے، جن میں بلوچ آزادی پسند جماعتوں کی سست روی ہے۔ ایک اہم بحرانوں میں سے ایک بحران ہے۔ سوشل میڈیا میں تو بظاہر سب ٹھیک ہیں، لیکن میں ان جماعتوں میں 3 قسم کی کمزوریاں دیکھ رہا ہوں جو میں نے نوٹ کیے۔ ان میں مستقل مزاجی کا فقدان ہے، کمزور تنظیمی ڈھانچہ ہے اور کسی ایک لیڈر پر متفق نہ ہونا ان بحرانوں میں شامل ہے۔ گو کہ ان تنظیموں کے بڑے بڑے بیانات ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں اور یورپ سمیت کچھ دیگر ممالک میں مظاہرے ہم دیکھتے ہیں، لیکن اختلافات، گروپ بندیاں، کشمکش اور کارکنوں میں بیزاری اور عدم دلچسپی قومی تحریک میں سنگینی کا اشارہ دے رہی ہیں۔ قومی تحریک میں موجود جماعتیں نہ صرف نئی سیاسی اور سماجی تبدیلیوں اور ان تبدیلیوں کی نوعیت اور اخلاقیات کو سمجھنے بلکہ اس کی روشنی میں اپنے منشور یا پروگرام کو استوار کرنے سے بھی قاصر نظر آتے ہیں۔ قومی جماعتوں کے دعوے کرنے والوں نے تنظیموں کو ذاتی جاگیر سمجھنے کی وجہ سے ان کی اصولی سیاست کو زنگ لگنا شروع ہو چکا ہے۔ نتیجاً اپنے اور پرائے دونوں جانب سے ان پر اقربا پروری پارٹی فنڈ سے اپنی قریبی لوگوں کی قریبی ساتھیوں کی مدد، جبکہ غریب جن کا کوئی پرسان حال نہیں اور جو کارکن ہیں ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سے جو جینون جو کارکنان ہیں وہ بالکل مایوسی کی جانب جا رہے ہیں۔ تنظیموں میں شخصیات کے کردار اور اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرتا، مگر ان سیاسی تحریکوں کے ابھرنے اور تحریک میں عوامی مخلص کارکنوں کی بے پناہ قربانیوں اور انتھک محنت بھی شامل ہے۔ شخصیتوں کے ساتھ ساتھ جو کارکن ہیں ان کی محنت بھی شامل ہوتی ہے۔ وہ اکیلا کوئی شخص تنظیم یا پارٹی کو چلا نہیں سکتا، اس کے لیے پوری ایک ٹیم ورک ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حلقہ پیروکاروں کی اندھی عقیدت اور احترام اور تحریکوں کو مورثی جاگیر میں تبدیل کرا رہی ہے۔ ان تحریکوں کی قیادت اور کارکن دونوں اسی کے عمل کے یکساں طور پر ذمہ دار ہیں۔ چونکہ اہلیت کا معیار پارٹی میں خدمات یا قربانیاں نہیں بلکہ ذاتی پسند سے ہوتا ہے، اس لیے ایسی چیزیں پارٹی میں بے چینی اور بے اطمینانی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کا ایک منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ جماعت کی مختلف تنظیمی سطحوں پر اوپر سے نیچے تک مورثی سیاست وجود میں آ جاتی ہے، جو کہ آ چکی ہے۔ دیگر چھوٹے بڑے رہنماؤں کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے قریبی لوگوں کو آگے لائیں، اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں موجود تنظیمیں ہیں یا پارٹیز ہیں، ان کے جو خاص لوگ ہیں وہی ہی سامنے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اگر وہ کسی میڈیا کے ساتھ اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو ان میں بھی تو ان کے اپنے خاص لوگ ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی جو ٹیم آتی ہے تو ان سے بھی تو ان لیڈر کی یا اس رہنما کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہی ہی وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ تو بالکل ہمارے سامنے ہی ہے نا۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو مزید دیکھیں تو ایک مفاد پرست ٹولہ جو کہ وجود میں آ چکا ہے، یہ مفاد پرست ٹولہ بعض اوقات رہنما کی خوشنودی اور بعض اوقات ان کی ایما پر ان کے کہنے اور آشرواد سے پارٹی کے اندر موجود اپنے ہی مخالفین ہوتے ہیں جو وہاں پہ
بات کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ان کی کردار کشی کرتے ہیں, اور ان کی کردار کشی کے لیے فیک آئیڈیز یوز کرتے ہیں, ان پہ الزامات لگاتے ہیں تاکہ وہ مایوس ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائے. ذاتی وفاداریوں کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی تنقید سیاسی سے زیادہ ذاتیت پر مبنی ہوتی ہے, اور وہ سچ بولنے والوں کو تنظیم سے فارغ کرنے پر عمل کرتے نظر آتے ہیں. وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ جو سچ بولنے والے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سائڈ کیا جائے. اگر یوں کہا جائے کہ ایک تنظیم دشمن پر اس لیے بھی الزام لگاتا ہے کہ وہ بولنے نہیں دیتا ہے, اور بالکل یہی بات سچ بیان کرنے پر انہیں زمین تنگ کر دیتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں اپنی تنظیموں میں یہاں کون سی سچ بولنے والوں کو کی داد دی جاتی ہے, یا ہم ایسے ہی سلوک کیا جاتا ہے جو کہ دشمن کرتی ہے, یعنی انہیں بولنے نہیں دیا جاتا. فرق صرف یہ کہ دشمن غائب کرتی ہے, لیکن تنظیم اور پارٹی جو لیڈران ہیں انہیں مایوس کر کے سائیڈ میں بٹھا دیتے ہیں. یہی سوچ, یہی ہمرانہ سوچ بلوچ قومی تحریک کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. ہم سوشل میڈیا میں واہ واہ کرتے نظر آتے ہیں, لیکن حقیقتیں ہم بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں. ہم بڑک بازیاں اتنی کرتی ہیں کہ ہم دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مؤثر ہیں, ہم مضبوط ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں, ہم اندر سے کوکلے ہیں. ہم مضبوط اس وقت تک نہیں ہوں گے جب ہمارے پاس ایک متفقہ لیڈر نہیں ہوگا, ایک متفقہ تنظیم نہیں ہوگی, ایک متفقہ پارٹی نہیں ہوگی, ایک متفقہ لائن نہیں ہوگی. دوستوں, آپ اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس بیس کو مزید آگے لے جائیں.